ٹام اینڈ جیری کا نام سنتے ہی ذہن میں ہنسی، شرارت اور تفریح کا خیال آتا ہے۔ ان دونوں کی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں اور چالاکیاں دنیا بھر کے بچوں اور بڑوں کو محظوظ کرتی ہیں۔ لیکن آج کی کہانی کچھ مختلف ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے مہم کی ہے جہاں ٹام اور جیری کو اپنی دشمنی بھول کر ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑا، اور ان کی یہ مہم ایک ایسی دوستی میں بدل گئی جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ کہانی کا آغاز ایک عام دن سے ہوتا ہے۔ گھر میں موجود جیری نامی چھوٹے چالاک چوہے کو پکڑنا اور اسے گھر سے باہر نکالنا۔ جیری ہر بار اپنی چالاکیوں سے ٹام کو دھوکہ دیتا اور بچ نکلتا۔ ٹام کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح جیری کو قابو کر لے، لیکن جیری کی شرارتوں اور ہوشیاری کی وجہ سے ٹام ہر بار ناکام ہو جاتا ہے۔ اسی دوران جیری اپنی چھوٹی سی دنیا میں خوشی خوشی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اس گھر کے ہر کونے میں دوڑنے، چھپنے اور کھانے کی تلاش میں مزہ آتا ہے۔ وہ ٹام کو چڑھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اور یہ کھیل روزانہ کی بنیاد پر چلتا ہے۔ ایک دن جب ٹام اور جیری اپنی معمول کی لڑائیوں میں مصروف تھے، گھر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک دن گھر کی مالکن کہیں دور چلی گئی اور گھر کو ایک نئے اور خوفناک کتے کے حوالے کر دیا۔ یہ کتا بڑا خوفناک تھا۔ اس کا نام بل ڈاگ تھا۔ بل ڈاگ کی طاقت اور جارحیت نے ٹام اور جیری دونوں کو ڈرایا۔ بل ڈاگ کی موجودگی نے گھر میں ہلچل مچا دی۔ اس کا ہر جگہ پر قبضہ تھا، اور اس نے ٹام اور جیری دونوں کو دھمکی دی کہ اگر وہ اسے تنگ کریں گے تو وہ ان کی خیر نہیں ہوگی۔ اب ٹام اور جیری کو احساس ہو گیا کہ ان کی لڑائی اس وقت بے معنی ہے، کیونکہ ان کے سامنے ایک نیا اور بڑا مسئلہ کھڑا ہو چکا تھا۔ ٹام اور جیری کے لیے یہ صورتحال بہت مشکل تھی۔ ایک دن جب جیری اپنی روٹین میں بھاگتے ہوئے بل ڈاگ کے سامنے آ گیا تو وہ فوراً اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ بل ڈاگ نے جیری کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن جیری کی خوش قسمتی تھی کہ ٹام نے اسے دیکھ لیا۔ اگرچہ ٹام ہمیشہ جیری کا دشمن رہا تھا، لیکن اس لمحے اس نے جیری کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ ٹام نے بل ڈاگ کی توجہ ہٹانے کے لیے اپنی تیز رفتاری اور ذہانت کا استعمال کیا۔ اس نے بل ڈاگ کو پریشان کر دیا اور جیری کو وہاں سے بھگانے کا موقع مل گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ٹام اور جیری نے ایک دوسرے کی مدد کی تھی۔ جیری حیران تھا کہ ٹام نے اس کی جان بچائی، اور ٹام کو بھی یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ بل ڈاگ سے اکیلا نہیں نمٹ سکتا ہے۔ ٹام اور جیری ایک رات ایک جگہ پر بیٹھ کر اس نئے مسئلے پر بات کرنے لگے۔ جیری نے کہا، ٹام، میں جانتا ہوں کہ ہم ہمیشہ دشمن رہے ہیں، لیکن اس وقت ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا۔ بل ڈاگ بہت خطرناک ہے، اور اگر ہم نے مل کر کام نہ کیا تو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ٹام نے سوچتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو جیری، ہم ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں، لیکن شاید یہ وقت ہے کہ ہم اپنی دشمنی کو بھول جائیں اور اس مسئلے کا سامنا ایک ساتھ کریں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ٹام اور جیری نے ایک دوسرے سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور مل کر بل ڈاگ سے نمٹنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے طے کیا کہ وہ اپنی ذہانت اور چالاکیوں کا استعمال کریں گے تاکہ بل ڈاگ کو شکست دے سکیں۔
اگلے دن ٹام اور جیری نے بل ڈاگ کو گھر سے نکالنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ جیری کی چالاکی اور ٹام کی طاقت نے انہیں ایک بہترین ٹیم بنا دیا تھا۔ انہوں نے گھر کے مختلف حصوں میں بل ڈاگ کے لیے جال بچھایا اور اسے پریشان کرنا شروع کیا۔ ٹام نے کچن میں جال لگایا جہاں بل ڈاگ کو کھانے کی خوشبو محسوس ہوئی اور وہ وہاں پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ وہاں آیا، ٹام نے جال کو حرکت میں لایا اور بل ڈاگ وہاں پھنس گیا۔ دوسری طرف جیری نے بھی اپنی چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بل ڈاگ کو ایک اور جگہ پر الجھا دیا جہاں وہ مزید مشکلات کا شکار ہو گیا۔ بل ڈاگ اس بات سے اتنا پریشان ہو گیا کہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتا۔ آخر کار وہ اپنی تمام تر طاقت کے باوجود ٹام اور جیری کی چالاکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکا اور وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ بل ڈاگ کے جانے کے بعد گھر کا ماحول ایک بار پھر خوشگوار ہو گیا، لیکن اس بار ایک بڑی تبدیلی آ چکی تھی۔ ٹام اور جیری اب دشمن نہیں رہے تھے، بلکہ ان کی دوستی مضبوط ہو چکی تھی۔ وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے، ساتھ کھاتے اور کبھی کبھار چھوٹی موٹی شرارتیں بھی کرتے، لیکن اب ان کی لڑائیاں محض تفریح کے لیے ہوتی تھیں، نہ کہ دشمنی میں۔ ٹام کو اب جیری کا ساتھ پسند آنے لگا تھا کیونکہ جیری کی ذہانت اور ہوشیاری نے اس کی زندگی میں ایک نیا رنگ بھر دیا تھا۔ جیری کو بھی ٹام کی طاقت اور وفاداری نے متاثر کیا تھا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے بہترین دوست بن چکے تھے۔ ایک دن جب ٹام اور جیری اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، انہیں ایک نئی مہم کا خیال آیا۔ انہیں معلوم ہوا کہ جنگل کی دوسری طرف ایک پراسرار جگہ ہے جہاں ایک قدیم خزانہ چھپا ہوا ہے۔ اس خزانے کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جو کوئی اسے حاصل کرے گا وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا مالک بن جائے گا۔ ٹام اور جیری کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی نئی دوستی کے ساتھ اس مہم کا آغاز کریں گے اور اس پراسرار خزانے کو تلاش کریں گے۔ اس مہم کے دوران انہیں کئی مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ہر بار ان کی دوستی اور چالاکیاں انہیں کامیاب بناتی رہیں۔ خزانے کا نقشہ انہیں ایک خطرناک پہاڑی کی طرف لے گیا جہاں کا راستہ نہایت مشکل تھا۔ یہ پہاڑی اپنی بلند چوٹیوں اور تنگ راستوں کی وجہ سے مشہور تھی اور بہت سے لوگ وہاں جانے سے ڈرتے تھے، لیکن ٹام اور جیری کا عزم مضبوط تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اس خزانے تک پہنچیں گے۔ پہاڑی کا سفر بہت مشکل تھا۔ ایک طرف تیز ہواؤں نے ان کا سفر دشوار بنا دیا، دوسری طرف راستے میں موجود خطرناک جانوروں نے ان کا پیچھا کیا، لیکن ٹام کی طاقت اور جیری کی ہوشیاری نے ہر مشکل کا سامنا کیا۔ جیری نے اپنی چالاک دماغ کا استعمال کرتے ہوئے ان جانوروں کو بھٹکایا اور ٹام نے اپنی طاقت سے راستے میں آنے والے پتھروں اور رکاوٹوں کو ہٹا دیا۔ جب ٹام اور جیری پہاڑوں کے اوپر پہنچے تو ان کے سامنے ایک پراسرار دروازہ کھل گیا۔ اس دروازے کے اندر خزانہ تھا، لیکن اس کی حفاظت ایک جادوگر کر رہا تھا۔ اس جادوگر نے ٹام اور جیری کو دیکھتے ہی کہا، تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے خزانے کو لے جا سکتے ہو؟ میں نے اس خزانے کی حفاظت کے لیے اپنی ساری زندگی لگا دی ہے اور کوئی بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ ٹام اور جیری نے جادوگر کو چالاکی سے چیلنج کیا۔ جیری نے کہا، ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، ہم تمہیں ایک کھیل میں شکست دینا چاہتے ہیں۔
अगर हम जीत गए तो तुम हमें खजाना दोगे और अगर तुम जीत गए तो हम वापस चले जाएंगे। जादूगर को ये चैलेंज पसंद आया क्योंकि वो अपनी ताकत पर बहुत गरूर करता था। लेकिन टॉम और जेरी ने अपनी जहानत से जादूगर को शिकस्त दी। इन्होंने मिलकर ऐसी चाल चली कि जादूगर खुद अपनी ताकतों में उलझ गया और शिकस्त खा गया। आखिरकार जादूगर की शिकस्त के बाद टॉम और जेरी खजाने तक पहुंच गए। लेकिन जब इन्होंने खजाने का संदूक खोला तो इन्हें हैरत हुई। इसमें सोने या जवाहरात के बजाय एक पुराना कागज था। एक कागज पर लिखा था, हकीकी खजाना दोस्ती और मोहब्बत में है, ना कि दौलत में। ये पैगाम टॉम और जेरी के दिल को छू गया। इन्होंने समझा इस सारी मुहिम में जो सबसे बड़ी चीज इन्हें मिली है वो इनकी दोस्ती है। इन्होंने खजाने को वहीं छोड़ा और अपने दिलों में दोस्ती का खजाना लेकर वापस घर आ गए। टॉम और जेरी की दोस्ती की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। इनके दरमियान होने वाली मुहिम्मात और चालाकियों ने इन्हें बहुत करीब कर दिया था। लेकिन इन्हें एहसास हुआ कि अगर वो इस दोस्ती का दायरा बढ़ाएं तो जिंदगी और भी दिलचस्प हो सकती है। इसलिए इन्होंने फैसला किया वो नए दोस्तों की तलाश में निकलेंगे। एक दिन जब वो अपने घर के बागीचे में खेल रहे थे, इन्होंने एक परिंदे की आवाज़ सुनी। ये आवाज़ एक खूबसूरत तोते की थी जिसका नाम कुकू था। कुकू ने टॉम और जेरी के बारे में सुना था और इनकी दोस्ती के बारे में जानता था। वो इनके पास आया और कहा, मैंने आप दोनों की दोस्ती की दास्तान सुनी है, क्या आप मुझे अपने दोस्तों में शामिल कर सकते हैं? टॉम और जेरी ने खुश होकर कहा, क्यों नहीं, हमारे साथ शामिल हो जाओ। इस तरह कुकू ने भी इनकी टीम में शमूलियत इख्तियार कर ली और तीनों ने नई मुहिम्मात के लिए मंसूबा बनाना शुरू किया। कुछ दिन बाद कुकू ने एक दिलचस्प कहानी सुनाई। इसने बताया जंगल के दूसरे हिस्से में एक गुमशुदा खजाना है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जादुई ताकतों से भरा हुआ है। टॉम और जेरी ने यह सुनकर कहा, हमें ये खजाना तलाश करना चाहिए। यह हमारी दोस्ती के लिए और अजीम मुहिम हो सकती है। तैयारियां करने के बाद तीनों दोस्त एक साथ जंगल की तरफ रवाना हुए। जंगल में दाखिल होते ही इन्हें कुछ अजीब और गरीब महसूस हुआ। हर तरफ मुख्तलिफ किस्म के जानवर थे जो मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल रहे थे। कुछ दरख्तों में छुपे हुए थे और कुछ अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ थे। फिर आगे बढ़ते हुए इन्हें एक दरख्त के नीचे एक कदीम नक्शा मिला जो गुमशुदा खजाने की जगह का पता बताता था। नक्शे के साथ एक नोट भी था जिसमें लिखा था, जो दिल से दोस्त हैं वो इस खजाने के लायक हैं। जब इन्होंने नक्शे का मुताला किया तो इन्हें मालूम हुआ कि खजाना एक कदीम झील के करीब छुपा हुआ है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए इन्हें कुछ और चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। इन्होंने सोचा कि झील तक पहुंचने के लिए इन्हें एक जादुई रास्ता तलाश करना होगा जो कि सिर्फ इनकी दोस्ती की ताकत से ही मुमकिन है। जब वो झील के करीब पहुंचे तो अचानक एक खौफनाक तूफान आ गया। तेज हवाएं और बारिश ने इनकी राह में रुकावटें डाल दी। लेकिन इन्होंने एक दूसरे का हाथ थामकर इस तूफान का सामना किया। एक दूसरे की मदद करते हुए वो झील की तरफ बढ़ते रहे। जब वो झील के करीब पहुंचे तो वहाँ एक खूबसूरत मंजर इनकी आंखों के सामने आया। झील की सतह पर चमकते हुए सितारे जैसे पानी की लहरें थीं और वहाँ एक कदीम गार नजर आ रहा था। गार के बाहर एक कदीम पत्थर का दरवाज़ा था जिस पर मुख्तलिफ तरह के नक्शो निगार बने हुए थे। कुकू ने कहा,
یہ وہی جگہ ہے، ہمیں یہاں خزانہ تلاش کرنا ہوگا۔ لیکن دروازے کے سامنے ایک پرانا نگہبان کھڑا تھا۔ وہ ایک بزرگ کتا تھا جس کا نام سلیو تھا۔ سلیو نے کہا، تمہیں اس خزانے تک پہنچنے کے لیے میری ایک آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ اگر تم اس پہ کامیاب ہوئے تو میں تمہیں خزانے تک لے جاؤں گا۔ سلیو نے انہیں ایک معمہ دیا جو انہیں حل کرنا تھا۔ معمہ تھا، دوست کا ہاتھ تھامو اور دل کی سچائی سے جاؤ، راستے میں آویں کئی رکاوٹیں لیکن دوستی کی طاقت ہی جو جیتے گی۔ ٹام اور جیری اور کوکو نے مل کر اس معمے کو حل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنی دوستی کی طاقت اور ایک دوسرے کی مدد کے بارے میں سوچا۔ آخر کار انہوں نے سچائی سے جواب دیا کہ دوستی اور محبت کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ سلیو نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے کامیابی حاصل کر لی ہے، تم میرے پاس سے جا سکتے ہو۔ اور پھر دروازہ کھل گیا اور تینوں اندر داخل ہوئے۔ گھر کے اندر ایک خوبصورت منظر تھا۔ وہاں کئی رنگ برنگے جواہرات، سونے کے سکے اور خوبصورت اشیاء تھیں، لیکن سب سے زیادہ دلچسپ چیز ایک جادوئی کتاب تھی۔ اس کتاب میں دنیا کی تمام حکمت اور علم تھا۔ انہوں نے کتاب کو اٹھایا اور اسے کھولا تو اندر لکھا تھا، حقیقی خزانہ دوستی اور علم میں ہے۔ ٹام اور جیری اور کوکو نے سمجھ لیا کہ اس خزانے کا اصل مقصد ان کی دوستی اور علم کی طاقت ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خزانے کو استعمال کریں گے تاکہ دوسروں کی مدد کر سکیں اور اپنی دوستی کو مزید مضبوط کر سکیں۔ جب وہ واپس گھر آئے تو ان کے دل میں خوشی اور اطمینان تھا۔ انہوں نے خزانے کی اشیاء کو سب کے ساتھ بانٹنے کا فیصلہ کیا تاکہ دوسرے بھی ان کی دوستی کی طاقت کو جان سکیں۔ اب ان کی دوستی میں ایک نئی روح پھونک دی گئی تھی اور وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا عزم کر چکے تھے۔ کچھ دن بعد ٹام، جیری اور کوکو نے فیصلہ کیا کہ وہ نئے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک نئی مہم کا آغاز کریں گے۔ انہوں نے سوچا انہیں دوسرے جانوروں کی مدد کرنی چاہیے جو اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ٹام اور جیری نے اپنے نئے دوست کوکو کو ساتھ مل کر جنگل کے دوسرے جانوروں کی مدد کرنے کی مہم شروع کی۔ وہ ہر جگہ جا کر جانوروں کی مشکلات سننے لگے، ان کے مسائل کا حل کرنے لگے۔ کبھی کبھی وہ خطرے میں پڑ جاتے لیکن ایک دوسرے کی مدد سے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے رہے۔ انہوں نے جنگل میں ایک عظیم خوشحالی کا ماحول پیدا کر دیا۔ دوسرے جانور ان کی دوستی کی مثال دینے لگے اور انہیں اپنا رہنما ماننے لگے۔ جنگل کے ہر کونے میں ان کی دوستی کی داستانیں سنائی جانے لگیں۔ آخر کار جنگل کے جانوروں نے فیصلہ کیا کہ وہ ٹام اور جیری اور کوکو کے اعزاز میں ایک بڑا جشن منائیں گے۔ اس جشن میں تمام جانوروں کو بلایا گیا اور انہوں نے خوشی کے ساتھ رقص، گانا اور کھانا کھایا۔ یہ ایک بہت ہی خوشگوار موقع تھا جہاں پر کوئی اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ جشن کے دوران ٹام اور جیری نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تجربات شیئر کیے اور سب کو یہ سکھایا کہ دوستی کی طاقت ہمیشہ زندگی میں اہم ہوتی ہے۔ وہ جانتے تھے اگر وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو ہر مشکل کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح ٹام، جیری اور کوکو کی دوستی کی ایک مثال بن گئی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ دوستی کی طاقت نہ صرف مشکلات کا سامنا کرنے میں مدد کرتی ہے بلکہ اس سے زندگی کو خوشگوار بھی بناتی ہے۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے دوست رہیں گے اور ان کی کہانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔
کہانی کا اختتام ٹام، جیری اور کوکو کو ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی وقت گزارنے والی زندگی پر ہوتا ہے۔